دراصل یہ ایک خاتون رائٹر کی کہانی ہے۔ کہانیاں لکھنے والوں کی بھی ایک کہانی ہوتی ہے۔ لکھنے والے لوگ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ کاغذ پر چلنے والا قلم اپنے اندر بہت طاقت رکھتا ہے، ایسی طاقت جو لوگوں کے ذہن اور دل بدل دیتی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ محبت کی کہانیاں لکھنے والوں کی اپنی زندگی محبت سے خالی ہوتی ہے۔ وہ سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے مضبوط آواز میں بولی۔ روبی نے بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر سامنے کھلی فائل بند کر دی۔ وہ چینل کی کانٹینٹ ہیڈ تھیں اور انہیں رائٹرز کی ہاں میں ہاں ملانے کی بجائے انہیں اپنی شرائط پر قائل کرنا ہوتا تھا۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں کمرشل کام کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے نامور رائٹر پرانی غیر ملکی فلموں اور ڈراموں سے آئیڈیاز لے کر نئی کہانیاں سامنے لاتے ہیں۔ آج کل تو یہی کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ وقت اور چینلز کی ڈیمانڈ ہے۔ روبی نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ عظمیٰ اپنے بازو میز پر رکھتے ہوئے ذرا آگے کو ہوئی۔ میں ایسا کام نہیں کر سکتی۔ بحیثیت رائٹر ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہمیں معاشرے کو سنوارنا ہے، بگاڑنا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اتنی کہانیاں ہیں، ہمیں ان پر فوکس کرنا چاہیے۔ پھر تو آپ اس دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گی۔ روبی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اس نے ان کی بات کا برا نہیں مانا۔ بعض دفعہ پیچھے رہ جانے والے بھی میدان مار لیتے ہیں۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ روبی نے چونک کر سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ انہوں نے نرمی سے معذرت کی۔ ان کا واسطہ بہت سے سرپھرے رائٹرز سے پڑتا رہتا تھا جن کے ساتھ انہیں بہت دماغ کھپانا پڑتا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی۔ میں تمہیں ایک پرخلوص مشورہ دوں گی عظمیٰ۔ تمہیں اپنی سوچ اور کام کرنے کے انداز کو بدلنا ہوگا۔ پہلا سیریل ہٹ ہو گیا، تمہیں ایوارڈ بھی مل گیا، یہ بہت بڑی بات ہے، مگر انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے تمہیں قدم قدم پر مصلحت سے کام لینا ہوگا۔ ایک ایوارڈ کو اپنی کامیابی کا سمبل نہ سمجھ لینا۔ اس انڈسٹری میں بہت سے لوگ آئے، آتے ہی چھا گئے اور پھر گمنامی میں چلے گئے۔ اگر تم گمنامی میں نہیں جانا چاہتی تو تمہیں کمرشلزم اپنانا ہوگا۔ غیر ملکی فلمیں اور ڈرامے دیکھا کرو۔ 4 فلمیں جوڑ کر تم ایک اچھی کہانی بنا سکتی ہو۔ روبی کا لہجہ بدل گیا۔ انہوں نے اسے انڈسٹری کا دوسرا رخ دکھاتے ہوئے ایک ڈپلومیٹک سا مشورہ دیا۔ عظمیٰ کے چہرے پر افسوس اتر آیا۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر میڈیا میں اس کے کیریئر کا ڈاؤن فال آیا تو وہ خاموشی سے انڈسٹری چھوڑ دے گی، کوئی اور جاب کر لے گی۔ اگر جاب نہ ملی تو پھر کسی میگزین میں کوئی ناول لکھ لے گی اور بعد میں اس ناول کو پبلش کروا لے گی۔ کچھ بھی کرے گی مگر اپنے اصولوں کا سودا نہیں کرے گی۔ وہ رائٹر ہی کیا جو اپنے الفاظ بیچ دے، اپنے قلم کے ساتھ وفاداری نہ نبھائے۔ اس کے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ وہ پرانی فلموں اور غیر ملکی ڈراموں کی کہانیاں چوری کر کے ایک کمرشل سیریل لکھے اور اپنے نام سے چلا دے۔ اسے دولت کی ضرورت تھی مگر اس ضرورت نے اسے غلط کام کرنے پر نہیں اکسایا تھا۔ جو لوگ قلم کی حرمت کا پاس رکھنا نہ جانتے ہوں انہیں قلم کو چھونا بھی نہیں چاہیے۔ اس نے سر اٹھا کر کچھ سوچا، پھر اعتماد بھرے انداز میں اپنی بات شروع کی۔ رائٹرز اس انڈسٹری کی بنیاد ہیں۔ چینلز، پروڈکشن ہاؤسز، میڈیا انڈسٹری، یہ سب رائٹرز کے بلبوتے پر کھڑے ہیں اور اپنا بزنس چلا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے رائٹرز کو مقابلے اور ناکامی سے خوفزدہ کر کے کمپلیکس کا شکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ رائٹر اس معاشرے کو کمپلیکس کا شکار کر دیں گے۔ مجھے ایوارڈ ملا، وہ میرا حق تھا۔ میں جیوری اور پبلک کی شکر گزار ہوں مگر احسان مند نہیں ہوں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ روبی نے حیرت کے عالم میں بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ نئی رائٹر اور اپنے حقوق کی بات کر رہی ہو؟ انڈسٹری میں واقعی انقلاب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی میک اپ نہیں تھا، نہ اس نے کوئی جیولری پہن رکھی تھی۔ وہ رائل بلو شلوار قمیض پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑے ہوئے تھی، ایک بے حد سادہ مگر پروقار عورت جو قلم کی عزت کرنا اور اس کی حرمت کا پاس رکھنا جانتی تھی۔ روبی کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ رائٹرز کے اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے جو اپنے اصولوں کی وجہ سے بہت مشکلات سہتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ اس کے بارے میں سن رکھا تھا، عظمیٰ اس سے یکسر مختلف نظر آ رہی تھی۔ انہیں تو یہی معلوم تھا کہ وہ ایک بیوروکریٹ کی بیوی اور ایک سیاستدان کی بہو ہے، ایک ایسی رائٹر جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہے، اور انہیں لگتا تھا کہ شاید اسے ایوارڈ بھی انہی وجوہات کی بنا پر دیا گیا ہے۔ وہ اسے بحیثیت رائٹر جانتی تھیں، 2-3 بار فون پر بات بھی ہوئی، مگر آج انہوں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ سوشل میڈیا اور فیس بک پر اپنی تصویریں اپلوڈ کرنے کی عادی نہیں تھی، اس لیے روبی خان کے ذہن میں عظمیٰ عروج کی بالکل مختلف تصویر تھی، مگر انہوں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ زیادہ تر خواتین رائٹر بے حد سادہ خلیے کی مالک ہوتی ہیں اور انہیں فیشن کی دوڑ میں حصہ لینے کا شوق نہیں ہوتا۔ عظمیٰ عروج
روبی نے کچھ دیر بعد کہا۔ اگر تم اس کہانی کو تھوڑا سا ایڈٹ کر دو اور ہیرو کا ایک مضبوط کردار ڈیولپ کر دو تو میں اس کہانی کو منظور کر لوں گی۔ دیکھو، کچھ ہم تمہاری مانیں گے اور کچھ تمہیں ہماری ماننی ہوں گی۔ ہیرو کوئی ایسا لڑکا ہونا چاہیے جو رائٹر لڑکی سے محبت کرتا ہو، اس کی کہانیاں سنبھال سنبھال کر رکھتا ہو۔ بعد میں بے شک تم ان دونوں کا بریک اپ کروا دو، یوں یہ کہانی خوبصورت ہو جائے گی۔ انہوں نے مسکرا کر ایک مناسب حل پیش کیا۔ ٹھیک ہے، مگر کاش آپ لوگ رائٹر کی صلاحیتوں اور اس کے ویژن پر بھروسہ کرتے۔ اس نے زیادہ بحث نہیں کی مگر خود کو آخری جملہ کہنے سے روک نہیں پائی۔ روبی نے مسکرا کر اس کے جملے کو نظر انداز کر دیا۔ چینلز اور پروڈکشن ہاؤسز میں بیٹھے بہت سے لوگوں کو رائٹرز کی تجاویز اور رائے نظر انداز کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ عظمیٰ، ہمیں اب ایک ساتھ کام کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک ٹیم کی طرح کام کیا جائے۔ مجھے لکھنے دو، اس سیریل کا اچھا عنوان ہے، بس تم ذرا اس ون لائنر کو ایڈٹ کر دو، پھر میں منظور کر دوں گی۔ انہوں نے پروفیشنل مسکراہٹ کے ساتھ حتمی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے بھی مختصراً کہہ کر بات سمیٹ دی۔ روبی کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ کام کی باتیں تو ہو گئیں، اب کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ تمہارے شوہر کیسے ہیں؟ بیٹے کا کیا حال ہے؟ چند پروفیشنل باتوں کے بعد اب وہ ہلکے پھلکے انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ یکدم اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اسے پہلی بار گھبراہٹ محسوس ہوئی، چہرے پر اضطراب اور آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ سوال تھا یا پتھر جو اس کی روح پر برسا تھا؟ سب خیریت سے ہیں؟ اس نے بمشکل جواب دیا۔ اس نے اپنی پرسنل لائف کی تلخیوں کے بارے میں میڈیا میں کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ کیسے ذکر کرتی؟ اس نے ابھی تک اس حادثے کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اس بارے میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ دوسروں پر بیتی قیامتوں کی اذیت لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ تمہارے شوہر یہی ہیں یا ان کی پوسٹنگ کہیں اور ہو گئی ہے؟ عام رسمی سی باتیں تھیں جنہوں نے اس کے دل کو دکھ سے بھر دیا۔ وہ فک چہرے کے ساتھ ان کی بات سنتی رہی۔ اسے لگا جیسے وہ اب کچھ بول ہی نہیں پائے گی، مگر جواب دینا بھی ضروری تھا۔ وہ تو اب اسلام آباد چلے گئے ہیں، ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہے۔ اس نے ہمت جمع کر کے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ اس کی مدھم آواز میں عجیب سی رنجیدگی تھی۔ بعض دفعہ اپنا بھرم رکھنا بہت مشکل لیکن بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اسلام آباد جانے والی ہو؟ ویسے بہت اچھا شہر ہے۔ وہ اس کی دل کی حالت سے بے خبر مسکرا کر کہہ رہی تھیں۔ اس کے اندر گہرے اندھیرے اترنے لگے۔ کاش وہ دنیا کو ایسے سوال کرنے سے روک پاتی۔ چند لمحوں بعد اس نے خود کو کہتے سنا، جی آتی جاتی رہوں گی۔ اس نے بے ساختہ نظریں چرا لی۔ اس کی آنکھوں میں محسوس کی جانے والی اداسی تھی اور دل میں برف گرنے لگی۔ روبی اب کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے مطمئن انداز میں بیٹھی تھیں۔ مگر بچوں کے اسکول کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تمہارا بیٹا اب کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ انہوں نے نارمل انداز میں پوچھا۔ یہ وہ سوال تھا جس نے لمحوں میں عظمیٰ کی روح کو زخمی کر دیا۔ اگر روبی کو اندازہ ہوتا کہ یہ سوال اس ماں کے وجود کو کیسے آنسو میں تبدیل کر دے گا تو وہ کبھی یہ بات نہ چھیڑتی۔ اس نے پوری کوشش کی کہ اس کی آواز نہ بھرائے، آنکھوں میں نمی نہ آئے اور ہاتھوں میں لرزش نہ اترے۔ اس نے پرس کے سٹیپ کو اضطراری انداز میں جکڑے ہوئے روبی کی طرف دیکھے بغیر بمشکل ایک لفظ میں جواب دیا، پریپ۔ اسے ایک لمحے نے جیسے صدیوں کا بوجھ اٹھا لیا۔ روبی کو اس کے چہرے کی ویرانی اور آنکھوں کی اداسی نے حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ بہت سارے جواب اس کے چہرے پر لکھے تھے جو اس کے الفاظ سے بالکل متضاد تھے۔ روبی اپنی حیرانی کو خوبصورتی سے چھپاتے ہوئے مسکرا کر بولی، گڈ، تمہارا بیٹا تو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اس کے دل پر کوئی قیامت سی ٹوٹی تھی۔ وہ کچھ دیر اور وہاں بیٹھی، اس قسم کے سوال سنتی رہتی تو اس کا ضبط جواب دے جاتا اور شاید وہ دھاڑیں مار کر رونے لگتی۔ کوئی کسی کا دکھ نہیں سمجھ سکتا۔ دکھوں کے سننے اور سمجھنے والی ذات تو صرف رب کی ہے۔ وہی دکھ سنتا ہے، وہی مداوا کرتا ہے۔ انسان کو تو بس دکھ دینا ہی آتا ہے، دکھ کو سکھ میں تبدیل کرنا نہیں آتا۔ اب میں چلتی ہوں۔ بہت سارے آنسو دل میں اتارے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔